سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ یہ سیگمنٹ جو ہے الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اور بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے، چونکہ علماء حضرات اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جو موضوع ہوتا ہے اس پر بہت کمال انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت اعتدال کے ساتھ اور بہت اپنے ماشاءاللہ علم کی روشنی کے ساتھ آپ تک گفتگو پہنچتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے ARYQ TV کو حاصل کہ ایسی شخصیات ہمیں میسر ہے۔ اچھا، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں بار دیگر میں حاضر ہوتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر دینی خدمات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں تو کس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخصیت کا جو ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا اس سے ماقبل بھی، اس میں اس بات کی بار بار نشاندہی کی کہ دین کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کریں، دین کی خدمت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں، یہ بھی اس کے شعبے ہیں۔ دین کی خدمت مختلف جہت سے ہوتی ہے، جیسے ایک ابھی ہمارا آپ نے کویسچن کیا اور کلام ہوا کہ انسان اپنی سیرت اور کردار کو ایسا رکھے کہ قیامت تک لوگ اس کا مطالعہ کر کے سیرت رسول کے پر عمل پیرا ہونے میں آسانی محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ کہ جب ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے نا، تھیوری آپ کتنی پڑھا دیں، اگر ایک ٹیچر خود رول ماڈل نہیں بنے گا، وہ کتنی اچھی باتیں بتائے، بچے اس کا اثر قبول نہیں کرتے، لیکن جب وہ خود عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسی بات جو زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے عمل کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے امپورٹنس پا جاتی ہے اور بچوں کا کردار اور اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ تو امام حسن کی دینی خدمات میں سے ایک سب سے بڑی خدمت اگر میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت اپنے ان شہزادوں کو دی، منصب کی، علمی وراثت کی، اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا بلکہ وہ وافر مقدار میں دوسروں تک پہنچائی، بلکہ اس میں اور اضافہ فرمایا۔ پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا آدھا مال، کل مال کا آدھا کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دیا، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ اگر 2 جوتے تھے تو 1 جوتا دے دیا، اگر 2 موزے تھے، خف تھے آپ کے، تو 1 اللہ کی راہ میں دیا کہ اپنے پاس رکھا، اور 2 مرتبہ ایسا کیا کہ کل مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے وہ جہاد کے لیے، غریبوں کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر آپ نے خرچ کیا، اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ مال انسان کو فطرتاً بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام مال رکھا ہے کہ دل کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کا کہتے ہیں کہ مال نام رکھا ہے۔ لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ جو مال کو بالکل ہاتھ کے میل کی طرح محسوس کرتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اصحاب صفہ کے ساتھ مجالست رکھا کرتے تھے، آپ بھی اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، آپ دونوں ان کے ساتھ رہتے تھے، گویا کہ ان سے سیکھتے بھی تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے ایک چیز دکھائی ہے کہ اصحاب صفہ کون تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تسلسل سے علم دین سیکھتے تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں نا۔ وہ جیسے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے مہاجر بھائی بازاروں میں ہوتے اور میرے انصار بھائی کھیتی باڑی کر رہے ہوتے تھے، اور میں بھرے پیٹ کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا تھا اور جو وحی نازل ہوتی اس کو سیکھا کرتا تھا، اور پھر آگے آپ حدیث انہی سے مروی ہے۔ جی ہاں، بے شمار۔ تو اسی طریقے سے وہ چونکہ دین کے بڑے خدمتگار تھے تو آپ ان کی صحبت میں رہے، اور آپ نے یہ قیامت تک کے لیے ایک اچھی بات سکھائی ہے کہ جو دین کی خدمت کر رہا ہو، جو اپنے آپ کو وقف کر چکا ہو، ان کی صحبتوں میں بھی رہو، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے جذبہ حاصل ہوتا ہے، ان کے طریق پر چل کر انسان اپنے دین کو تقویت دیتا ہے۔ اور دوسری جو بہت بڑی چیز تھی آپ کی صلح، جس پہ انشاءاللہ بھی کلام کریں گے، کہ آپ نے ایک بہت بڑی صلح فرمائی اور یہ دین کو زبردست آپ نے تقویت دی۔ کسی نے آپ پر ایک طنز کیا کہ کیا آپ خلافت چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر میں چاہوں نا پورا عرب مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اگر آواز دوں پورا عرب میرے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آپس میں افتراق ہو۔ یہ کتنی بڑی دین کی مدد ہے۔ آج یہاں سیٹ کے لیے کوئی مطلب کہ جو کرنا پڑے آدمی کر لیتا ہے، سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں پر دیکھیے کہ آپ نے کتنی زبردست مثال قائم فرمائی۔ تو گویا کہ اگر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اگرچہ حجم کے اعتبار سے بڑی مختصر سی آپ کی سوانح حیات درج کی گئی ہے،
لیکن عظمت کے لحاظ سے اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو اپنے پیش در رکھ کر اس کو ایک مثل آئینہ بنا کر اپنی زندگی کو سنوارا جائے تو ہم بھی دین اسلام کے بہت بڑے خدمت گزاروں میں شمار ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کے اعتبار سے بھی اور نثر کے اعتبار، جیسے قبلہ نے فرمایا، اس انداز میں ان کے وہ فضائل اور وہ مناقب اور وہ اس طرح نظر نہیں آتے جیسا کہ بقیہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے نظر آتے ہیں. تو حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. تو کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے. اس حوالے سے دیگر اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا، سخاوت کا ہوا، آپ کی عبادت کا، آپ کے صلح و امن کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کی خدمت قبلہ نے، مفتی صاحب نے اجمالاً اس کا ذکر فرمایا. صلح و امن کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں امت پر، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. درگزر بھی ہے، صلح و امن بھی ہے. حضرت امام حسن پاک جو ہے وہ شبیہ پیغمبر تھے. آپ کی صورت مبارک بھی ایسا لگتا تھا کہ رسول پاک تشریف لا رہے ہیں. اللہ. آپ کی والدہ کے بارے میں بھی جیسے آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا رسول پاک چل رہے. تو آپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ دونوں شہزادے بہت زیادہ حضور سے مشابہت رکھتے تھے. تو صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں سے میثاق مدینہ فرمایا، پھر صلح حدیبیہ اتنی مشکل حالات کے اندر فرمایا. یعنی حضور کی جو زندگی ہے وہ صلح سے بری ہوئی. کیا بات، کیا بات. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اور وہ غیب کی خبر کہ میرا بیٹا یہ سید دیکھنا ایک وقت آئے گا، تو وہ حضور علیہ السلام کی وہ جو شبیہ ہے اور وہ جو حضور کا کردار ہے وہ نظر آیا. وَالصُّلْحُ خیر، فرمایا کہ صلح کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، لاس ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارے گھرانوں کے لیے بھی، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، سب کے لیے ہے. کہ کوئی کہے کہ صلح کے اندر مجھے یہ لاس ہو گیا، فرمایا لاس نہیں ہوگا. قرآن نے کہہ دیا کہ وَالصُّلْحُ خیر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ صلح کا کردار ادا کرو. امام حسن پاک نے مجھ نے بہت بڑا جملہ فرمایا، بہت ایمان تازہ کر دیا کہ آپ نے فرمایا میں سارے عرب کو جمع کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ قدرت ہونے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیا بات. یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، فرمایا یہ بھی اولو العزم لوگوں کا کام ہے. معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صلح کر لینا، یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بھی بہت بڑا جگرہ چاہیے جو اللہ نے امام حسن پاک کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا باوجود اس کے کہ قدرت ہے میرے پاس، لشکر تیار ہے قربان ہونے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں امت کو انتشار سے، افتراق سے، خون ریزی سے بچانا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا جان کے اس قول کو آپ نے پورا فرمایا. میں خاص طور پر یہاں اپنی سوسائٹی کو، چونکہ امام حسن پاک کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ذرا سی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے اور کوئی صلح کرانے والا آج نہیں ہے، بلکہ جلتی پر تیل ڈالنے والے ہارے اور بالکل تیلی لگاتے ہیں، جلاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں. اور اس سے ہمارا پورا معاشرہ جو ہے ایک آگ بگولا ہوا ہے، اور ایک بالکل جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں. گھروں کے اندر ہوں یا کہیں بھی ہوں، کوشش یہی کریں. اچھا لگتا ہے ایسا، بولا اب آ گیا ٹائم، اب آ گیا، ہاں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گئے. بولا جی مصعب نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ چینلز پہ باقاعدہ طور پر بٹھا کے پھڈے کرائے جاتے ہیں. بالکل اس سے ریٹنگ لی جا رہی ہے. مطلب یہ جناب یہ دیکھیں ہمارا شو، اب یہ لڑوا کر شو اگر آپ ہیٹ کر. حضرات گرامی، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابھی تھوڑا جھگڑا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اندازہ کریں آپ، بد تہذیبی کی بھی حد ہو گئی. لوگوں کے روزوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یعنی ایک بنیادی بات ہے، قرآن مجید اختلافی مسائل کو ڈسکس کیا، اختلافی مسائل ہی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور دیکھیں ایک بات کہوں گا، اب ایک سادہ سی بات ہے، شور مچا ہوا ہے آج کل. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو مکمل کرو رات تک. اب مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، یہ الہ جو ہے یہاں پر روزے کا، اس کو کہتے ہیں غایت مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے. سافرت من المکۃ الی المدینہ، فرمایا تیرے سفر کہاں کا ہے؟ فرمایا میرا سفر مکے سے مدینے، جیسے مدینہ آیا میرا سفر مکمل ہو گیا. فرمایا روزہ کیا ہے؟
فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب تک ہے، جیسے غروب شمس ہوا لیل کا آغاز ہوا، صوم مکمل ہو گیا۔ کیا اچھی بات کیا۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا مطلب یہ نہیں کہ رات 2 بجے روزہ کھولنا ہے، رات کا جزء اول۔ اب اس کو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ امت کے اندر اچھا لگتا ایسا ہے کہ انتشار کو بیچنا ہے، لگتا ایسا ہے کہ فساد کو بیچنا ہے۔ میرے بھائی فساد انتشار کو نہ بیچو، امام حسن کے صدقے صلح کو آگے لے کر سبحان اللہ، امت کے اندر صلح پیدا کرو۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، ہمارا بھی جواب دے دیا۔ اور عہد موجود میں جو انتشار اور افتراق کی جو پیدا کی جا رہی ہے فضا، اس کے حوالے سے بڑا معتدل جواب دیا، جو ازرو شریعت، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ٹاپک ہے، موضوع ہے امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، بہت اچھے انداز میں اب تک جو گفتگو اب تک پہنچی، اب ہم اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا اعتراف جو ہمارے اکابرین امت نے کیا، وہ کس الفاظ میں کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور تمام اہل بیت کی تعظیم یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاج میں ان کی اس میں شامل تھی۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب آپ کا دور خلافت ہے، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے رستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 8 سے 9 برس کی تھی۔ تو جب انہیں دیکھا تو فوراً انہیں اپنے گلے سے لگایا اور مسکرا کر کہا کہ اپنے والد کی نسبت تم اپنے نانا سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس پر مسکرائے۔ اسی طریقے سے آپس کی محبت اور تعلق ایسا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچپن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر بھی دیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ آپ کا اتنا اثر قبول کیا کہ حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ہمیشہ اہل بیت کو تمام صحابہ پر مقدم رکھا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کے پاس ہدایہ آتے تو آپ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کو پیش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کپڑوں کی تقسیم فرما دی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی نظر پڑی کہ حسنین کریمین وہاں سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو بڑی عجیب کیفیت ہو گئی کہ انہیں پیش نہیں کیا گیا ہدیہ۔ تو آپ نے فوراً یمن کے گورنر کو کہا کہ 2 بہترین لباس بھیجو تاکہ حسن اور حسین کو پیش کیے جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے تو باہر انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آ جایا کرو۔ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 دینار عطا فرمائے اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو 500 دینار عطا فرمائے۔ یعنی اپنی اولاد اور اہل بیت کے اندر بھی اس انداز سے فرق کیا کرتے تھے کہ لوگ یہ دیکھیں اور یہ سیکھیں کہ ہمارے لیے اہل بیت اطہار ہی مقدم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو شروع کے 6 سال تو بہت اچھے انداز سے گزرے، لیکن بعد میں پھر آزمائشی دور شروع ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی معاملات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہوتے، مشاورت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے، وہاں حسنین کریمین بھی ہوا کرتے تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں آپس کی محبت کا کہ جب بلوائی مدینہ منورہ میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت حضرات صحابہ نے اپنے اپنے نوجوان بیٹوں کو وہاں پر حفاظت کے لیے بھیجا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امام حسن کا انتخاب فرمایا۔ اور جب آپ کو پتہ لگا کہ امام حسن یہاں آئے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی موقع کی نزاکت کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر تو میں کہتا ہوں کہ تم واپس لوٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی
اسی دن حضرت حسن بھی گھر پہ اپنی زخمی حالت میں لوٹائے گئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یہ محبت اور مودت تھی اور اہل بیت اطہار کا اتنا احترام تھا جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت ہی خوبصورت. کیا بات ہے. اچھا بڑھ رہے ہیں ہم کنکلوژن کی جانب, پیغام لے لیتے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت بڑی شخصیت پر ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے سعادت ہے, آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو کیا فرمائیے گا علامہ صاحب؟ دیکھیں بہت خوبصورت دن ہے اور بہت خوبصورت حضرات علماء اکرام نے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگوں کا ذکر ہے اور ان کے ایام ہیں, یہ ہماری نئی جنریشن کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک ان تک یہ پیغام پہنچے. جہاں سوشل میڈیا پر ایک نفرتوں کا اور انتشار کا اور افتراق کا امت مسلمہ کو رخ پیش کیا جاتا ہے, وہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی آپس میں جو محبت اور مودت کا ہے. اور یہ ہماری بنیاد ہے. صحابہ کرام سے محبت, ان کی تعظیم, آل بیت اطہار سے محبت, ان کی تعظیم, یہ سمجھیں کہ ہماری دو بنیادی چیزیں ہیں, سٹرکچر ہے ہمارا. اس کے بغیر ہم میدان معاشر میں سرخرو نہیں ہو سکتے. تبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی. فرمایا کن کو چھوڑ کے تم میدان معاشر کے اندر کامیاب ہو گئے؟ کسی کو چھوڑ دیا تو تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے. فرمایا وہ نجوم ہیں, ستارے ہیں ہدایت کے, اور یہ کشتی نوح کی طرح کشتی ہے. فرمایا اس پہ سوار نہیں ہوگے تو ڈوب جاؤ گے, اس کے بغیر ہدایت نہیں. یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر ہم کبھی, یہ ہم اپنی امت کے بچوں کو یہ محبتیں منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا دین, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور اب بڑھ رہے ہیں ہم آج کے خلاصہ کلام کی جانب. آج جو موضوع ہے اس پر قبلہ مفتی صاحب جو ہے کلام بھی فرمائیں گے اور پیغام بھی عنایت فرمائیں گے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ جی میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات, ایک صلح کی بات ہوئی یہاں پر. بعض افراد سے یہ دل خراش الفاظ سنے کہ امام حسن نے شاید بزدلی کی ہے اور آپ نے کسی ڈر کی وجہ سے ایسا کر لیا. میں گزارش کرتا ہوں اس پوائنٹ پر غور کریں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محض یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور آپ کو خوب پاک کر دے. سبحان اللہ. بتائیں ایسا ہوا ہوگا کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے چونکہ امام حسن اہل بیت میں سے تھے, ضرور ہوا ہوگا. جب ہوا ہوگا تو جو آپ نے قدم اٹھایا اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی بات. وہ خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ پیش کی. واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن نے جو قدم اٹھایا وہ دین کے ایسے فائدے کے لیے اٹھایا کہ قیامت تک اس کی مثال بھی دی جانے چاہیے. جیسے امام حسین نے قربان کر دیا اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے زندہ, اور جس طرح آپ نے تلوار کو روک کر اور دوسروں کو روک کر صلح کر کے امن کا پیغام دیا, یہ بھی قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی ہمارے گھروں کے اندر اب ہمارے بچے سوشل میڈیا پر جا کر کبھی کسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں جس کا اسلام سے تعلق نہیں, لیکن ان کو رول ماڈل بنا رہے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارا ینگ جنریشن کا تعلق اپنے اکابرین سے کمزور ہو رہا ہے. اور جب وہاں سے تعلق کمزور ہوگا تو اللہ نے ایک فطرت انسان کی بنائی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو لیڈر ماننا چاہتا ہے, وہ کسی کی لیڈرشپ کے تحت چلنا چاہتا ہے, وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے. جب تعلق وہاں سے ٹوٹ جائے گا تو پھر جدید 15ویں صدی ہجری کے ہی رہنما پیدا ہوں گے اور وہ پھر کہاں لے کر جائیں گے وہ قوم کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والے بھائی بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو ان اکابرین کے واقعات اور ان کی سیرت باقاعدہ ایک سلیبس کے طور پر سکھائیں. اپنے گھر میں ایک سلیبس بنا لیں کہ بس ہم نے بچوں کے شروع سے لے کر اور 15 سال تک یہ ہمارا سلیبس ہے, یہ اکابرین ہیں, ان کے پورے کارنامے بچوں کے ذہن میں ڈال کر ایسا عقیدت تعلق مضبوط کرنا ہے کہ قیامت تک جو توڑنے والا آئے وہ خود ٹوٹ جائے, یہ تعلق مضبوط رہے. واہ واہ واہ. مفتی صاحب کتنا مضبوط اور کتنا خوبصورت جواب آپ نے عنایت فرمایا اور پیغام بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیا. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, سرپرستی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اذان فجر کے بعد تک
تشریف فرما ہوتے ہیں جس میں آپ کے مسائل، ان کا حل، جس میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور جوابات قبلہ فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگلا جو سیگمنٹ ہے اس کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ آج چونکہ یوم ولادت ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، جب افطار سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان میں اس میں آپ فاتحہ خوانی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت بھی بچوں کے سامنے بیان کریں کہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے اور کیا تعلق ہے، پھر ان کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی خدمات جو آج بیان کی گئی ان کے حوالے سے بتائیں تاکہ بچوں کا عقیدہ مضبوط ہو اور کسی کمزور بات کی طرف بچوں کا دھیان نہ جائے۔ بہرحال اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں آج علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام شامل کیے جائیں گے، ان کے بایوگرافی ہوگی اور ان کے کلاموں سے انشاءاللہ ہم سجائیں گے اس پروگرام کو۔ میں چاہتا ہوں منقبت اگر آج ہو جائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ شبیہ مصطفیٰ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، مولا حسن ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، باغ جنت کے شگفتہ پھول ہیں، باغ جنت کے شگفتہ پھول ہیں، پیارے نانا نے کہا مولا حسن، پیارے نانا نے کہا مولا حسن، مولا حسن پیارے نانا نے کہا مولا حسن، پیارے نانا نے کہا مولا حسن، راہ حق کو ناز تیری ذات پر، راہ حق کو ناز تیری ذات پر، آپ ہیں وہ مقتدی مولا حسن، آپ ہیں وہ مقتدی مولا حسن، مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن بن علی و فاطمہ مولا حسن، اے صدا لب پر یہی شام و سحر ہے، صدا لب پر یہی شام و سحر، سر پہ ہو سایہ تیرا مولا حسن، سر پہ ہو سایہ تیرا مولا حسن، آپ کے لب ہیں مقدس محتشم، آپ کے لب ہیں مقدس محتشم، بوسہ گاہ مصطفیٰ مولا حسن، بوسہ گاہ مصطفیٰ مولا حسن، مولا حسن بوسہ گاہ مصطفیٰ مولا حسن، ہو عطا ممتاز کو صدقہ عطا، ہاں ہاں عطا ہو عطا ممتاز کو صدقہ عطا، ہے کھڑا بن کر گدا مولا حسن،
सलमान